پڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ ان کو فائدہ کرے گا؟ یہ بالکل فائدہ کرے گا. ان کو بھی اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے. بالکل 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور وہ جیسے آتے ہیں کمیٹی والے کہ جن کو گھر پر کوئی صحیح سے پوچھتا نہیں، لیکن مسجد میں آ کے مولانا پر چلا کر بات کرتے ہیں، تو وہ بہت اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کمیٹی والے جو کہ دنیاوی لوگ ہیں اور ائمہ پر زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو مرعوب کرنے کے لیے بہترین ہے. دیکھو، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اللہ ہدایت دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر اسی نیت سے یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا. تو وہ مطلب یہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں، یا اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. ہاں بس ان سے نہیں، ان کے شر سے. بس، کیونکہ انسان برا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اس کی نیت اور اس کے اعمال برے ہوتے ہیں. صحیح. اس لیے آپ کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. سزا اور جزا یہ اللہ نے نیتوں پر، یہ کلیہ ہے. اللہ نے انما الاعمال بالنیات، میں وہ کہہ رہا ہوں نا، کلیہ ہے یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ تو عمل ہے اور یہ اجازت عام ہے. ٹھیک ہے حضور خیر. اب طب کی طرف بھی اگر میں کچھ سوالات آپ سے پوچھ لوں. بالکل آپ پوچھنا چاہیں. کہ چونکہ آپ ایک باقاعدہ روحانی معالج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی ہیں، تو آپ روحانی روح کو ہی ٹھیک کرتے ہیں. روح کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ارشادات فرماتے ہیں. تو جسم کو بھی ٹھیک کیا جائے کہ جسم اگر ٹھیک ہوگا تو روح کی طرف بڑھیں گے. بالکل. جس کو اگر وہ جوڑوں میں درد ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ پڑھائیاں نہیں کر پائے گا، تو پھر پہلے جوڑ سیدھے کرنے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جوڑوں کی بیماری کے حوالے سے کوئی آپ نسخہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور کچھ وائٹامنس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. کہ جب انسان ایک بڑھتی عمر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس میں گھٹنوں میں درد، تھکاوٹ، سستی، کاہلی، اور بعض اوقات تو لوگوں کو آسٹرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہڈیوں میں باقاعدہ طور پہ جو لعاب ہوتا ہے اس کی افزائش رک جاتی ہے، سوکھنے لگتا ہے، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور کل نساء کا درد ہو جاتا ہے. اب وہ درد کافی لوگ اس چیز میں وہ ہیں کہ جن کا کولوں سے درد چلتا ہے اور نیچے کی طرف چلتا ہے، اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑی اذیت ناک درد ہوتا ہے. وہ ہر قسم کے دردوں کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، آپ لکھیں. مجھے پین دیں، قلم دیں. میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سورنجان شیریں. سورنجان تلخ. ٹھیک ہے. گوگل، یہ والا گوگل نہیں ہے یوٹیوب والا، یہ گوگل ایک گوند ہے، مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں لینا ہے ازگن ناگوری. اچھا، انڈیا میں دوسرے ممالکوں میں اس کو اشوگندھا کہتے ہیں، ویسے ازگند ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستان میں، ہندوستان میں ہر جگہ ازگند کے نام سے لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کرنا یہ آپ نے کہ آپ نے 10 تولہ سورنجان شیریں لینا ہے، 5 تولہ سورنجان تلخ لینا ہے، 5 تولہ آپ نے گوند لینا ہے. ٹھیک ہے. اور 10 تولہ آپ نے ازگن ناگوری لینا ہے. آپ نے ان چاروں صفوف کو پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو کیپسول بھر کے صبح شام ایک کیپسول کھائیں، فائدہ دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کیپسول نہیں ملتے آسانی کے ساتھ، تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں. اور اگر شوگر نہیں ہے آپ کو، تو تقریباً 10 20 30 تولہ یعنی کہ 300 گرام ہی آپ نے اس میں مصری ملا لینا ہے.
اور ملا کے اس کو صفوف بنا کے پورا تیار کر کے جار میں رکھ لینا ہے. آدھا چمچہ صبح شام دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اس کو پھاک کے پئیں. شاہ صاحب 40 روز میں 40 روز میں وہ بندہ دوڑے گا سبحان اللہ. کہ جو در سے چل رہا تھا خالی, مطلب دوڑنا چاہے تو دوڑے گا. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ نسخہ ہے جو باقاعدہ طور پہ ہمارے استعمال میں ہے. مطلب میں کھاتا نہیں ہوں, میں لوگوں کو دیتا ہوں. میں سبحان مطلب پہ بنا ہے الحمدللہ. ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کسی کا اگر قد رک گیا ہو, پست قد ہو, اس کو قد بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں. اس کو قد بڑھانے کے لیے سب سے بہترین ہے آملہ. آملہ کا مربع ہے, آملے کا مربع کھا لے, یا بانس. صبح آملے کا مربع کھائے اور شام میں بانس کا مربع. بانس کا مربع کھائے, یہ اس کے لیے فائدے مند ہے بہترین. بہترین. اور اس کا ایک نسخہ ہے, وہ میں نے اسپیشل بنا کے دیا تھا شاہ صاحب, وہ میں نے اپنے گھر میں دیا تھا کسی کو نا, اللہ, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. سبحان ہم نے اپنے رشتہ داروں میں نے کسی کو دیا تھا, ان کو بہت فائدہ ہوا. اب وہ نسخہ لکھا ہوا ہے, نسخہ میں کل مجھے یاد دلانا. صحیح, ٹھیک ہے, پھر میں ان کا پورا ترتیب بتاؤں گا اس کی کیا ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ اس کا قد زیادہ بڑھ گیا تھا؟ نہیں بڑھا نہیں, اب بڑھنے شروع ہوا ہے. اچھا صحیح, بڑھنے شروع ہوا ہے. نہیں آپ کی مسکراہٹ بتائے, مسکراہٹ ایسا ہے نا کہ میں نے بہت قریبی کو دیا ہے نا, اس لیے. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. الحمدللہ بہترین ہے, بہترین نسخہ, بہترین نسخہ ہے. اگر آپ کو وہ نسخہ پتہ لگ جائے نا, اور یہ آپ مجھے یاد دلانا, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ اس کو فروغ کرنا شروع کر دیں اور جب لوگوں کو رزلٹ ملے گا نا, آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنے دواخانے پہ بھی نہیں رکھا ہوا, اپنے کلینک پہ بھی نہیں رکھا ہوا, اور یہ بنایا میں نے اسپیشلی تھا, لکھا ہی اسپیشلی تھا, اور وہ ایسا, اور میں نے اس سے پہلے کسی کو دیا ہی نہیں تھا وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب آپ کا خیر تجربہ, بس کچھ شکوے ہوئے تھے, تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کسی موڈ میں, میں کہا چلاؤ پہن لاؤ. میں نے وہ نسخہ لکھا, نسخہ لکھ کے میں نے اپنے شاگرد کو دیا. میں نے کہا یار بنا کے لا کے نا یہ دے دو. اب اس نے بنا کے لا کے دیا, اب استعمال کیا, اور واہ کیا کمال کا فائدہ ہوا. آپ کی بلے بلے ہو گئی. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. پھر کہا گیا ہاں اب میں تمہیں مانتی ہوں. سبحان اللہ. مزید راز نہ کھولیں. چلے سبحان اللہ. حضور خونی اور بادی بواسیر کو ختم کرنے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. خونی اور بادی. خونی اور بادی. اچھا دیکھیں, خونی اور بادی بواسیر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے رسوند. رسوند. ہاں صحیح. ایک رسوند ہے, اور ایک تخم ہار سنگار آتا ہے. تخم ہار سنگھار. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ آسانی کے ساتھ خالی تخم ہار سنگار ہی مل جائے نا, اس کو پیس کے ایک ایک کیسو صبح شام کھلا دو. نہیں تو خونی اور بادی بواسیر کے لیے نسخہ لکھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نر کچور. نر کچور. ٹھیک ہے. تخم, یار پین دوسرا دو, تخم کرنجوا. تخم کرنجوا. ٹھیک ہے. کرنجوا کھول کے ساتھ ہوتا ہے, بیج کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس کو توڑو گے نا, اس کا چھلکا ہٹا دینا, اندر کا مغز لینا ہے. مغز. ہاں مغز ٹھیک ہے. تخم کرنجوا صحیح ہے. اور نرکچور, اور اس میں رسوند ڈال دیں. بواسیر, خونی اور بادی کے لیے نرکچور, تخم کرنجوا اور رسوند. ہم وزن لے لیں, اس کو پیس لیں, پیسنے کے بعد کیپسول بھر لیں, صبح شام ایک ایک کیپسول کھائیں. اگر آپ کو بادی بواسیر ہے اس میں فائدہ کرے گا, خونی بواسیر ہے اس میں فائدہ کرے گا. یہ ہر مزاج والوں کے لیے. سبحان اللہ. نر کچور, کاف چے واو رے کچور. نر کچور. اچھا. تخم تا خامیم تخم, اور کرنجوا کرنجوا, کاف را نون جیم واو ہے کرنجوا, اور رسوند را سین واو نون تے رسوند. رسوند. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں. ہم وزن لے لیں. پرہیز کیا کریں؟ پرہیز سے کھٹی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, گرم چیزیں, اس سے پرہیز کریں. شاہ صاحب آپ اس کو 1 مہینہ استعمال کرائیں مریضوں کو,
1 مہینے کے بعد یہ بیماری جڑ سے ختم ہو اچھا، جاتی ہے۔ یہ آدھا چمچ صبح شام کھانی ہے؟ کیپسول بھرنا ہے، آدھا چمچہ نہیں، بہت زیادہ ڈوز ہو جائے گی۔ اچھا، 500 ملی گرام کے کیپسول آتے ہیں خالی، کیپسول بھر لیں۔ کیپسول نہ ملے کیپسول نہ ملے تو پھر اس کی خوراک 3 ماشا ہوگی، 3 ماشا یا 6 ماشا کی خوراک ہوگی اس کی۔ صحیح، سبحان اللہ۔ حضور مطلب پرہیز وہ تیزابیت والی چیزیں کریں، تیزابیت والی چیزیں، یعنی چاول، بڑا گوشت، چنے کی دال، بینگن، کھٹی چیزیں، تیز مرچوں والی اور تلی ہوئی چیزیں اور کولڈ ڈرنک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ مریضوں کو اسی ترتیب سے بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ جیسے وہ کھانے کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا لاؤں آپ کے لیے، سبحان اللہ، پھر جو ویٹر جو مینو بتاتا ہے سبحان اللہ، آپ نے وہی یاد دلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور خیر سبحان اللہ، آپ نے آج تو خیر طب نبوی کے حوالے سے ماشاء اللہ، اسی طرح حضور ہر محفل میں آپ جیسے روحانی بتاتے ہیں، مطلب ہماری روح ٹھیک ہوگی لیکن جسم ہوگا تو روح اس میں اس کے صحیح لیے رہے جسم گی، کا ٹھیک ہونا بہتر ہے نا پہلے، کیونکہ روحانی آپ دیکھیں نا کہ بزرگ جب پڑھائیاں کر رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ طور پر ان کی مائیں انہیں ایسے کشتجات دے رہی ہوتی تھیں، جیسے وہ مغزیات دیتی تھیں تاکہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ مغزیات بنتے ہیں، تاکہ وہ سر کی مالش بھی کیا کرتی تھیں کہ خشکی پیدا نہ ہو، اور باقاعدہ ان کو توانائی دینے والی چیزیں دی جاتی ہیں۔ بالکل بالکل دی جاتی تھی، تو اس طرح کے نسخے بھی ارشاد فرمائیں تاکہ ایک بیاض روحانی بھی بنے۔ اور دیکھیں میں تو بیٹھا ہوں بتانے کے لیے، آپ بنے پوچھنے والے۔ سبحان اللہ، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل تو ہو۔ سائل تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس رستے میں شاہ صاحب، یہ روحانیت کا رستہ ہو یا طب کا رستہ ہو، سبحان اللہ، 27 سال گزر گئے مجھے۔ 27 سال؟ جی، سبحان اللہ، سبحان 27 سال میں کم سے کم 10 سال ابتدائی میں اپنے مرشد کے ساتھ چپکا رہا ہوں سائے کی طرح۔ حضور 27 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 14 یا 15 سال کی عمر میں اس کام پہ لگ گئے تھے؟ تقریباً 16 سال کی عمر میں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بال اللہ، تو خیر ابھی سفید ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ عمر کہاں ہے اتنی۔ اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین، آمین۔ اور یہ جس طرح سے علم کے موتی آپ لٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت میں سیکھا کہ جس وقت میں ہم اور ہمارے مرشد کا مقصد صرف اور صرف روحانیت اور طب ہی تھا، حصول دنیا نہیں تھا۔ حصول دنیا تو ابھی بھی نہیں ہے، آپ جس طرح سے نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، آج کل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج کل کے لوگ وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو بس ذرا سا سیکھا اور حصول دنیا کے لیے لے کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ سیکھا کہ جب نہ ہمارے پاس نہ ہمیں کوئی جانتا تھا، صحیح، نہ ہمیں دولت کی حوث تھی، نہ ہم کسی اس میں تھے۔ ہم نے یہاں تک کہ اپنے بچپن اور کھیلنے کودنے کے دن بھی جو نا، وہ سمجھ لو کہ اپنے دوائیاں کوٹنے میں اور رات میں عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب ہم اپنے شباب پہ پہنچے اور ہمارے مرشد ہمارے والد محترم جب ہمارا رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے، تو میں انہوں نے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ تہجد گزار ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کماتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ مقصد کہنے کا یہ، ہم نے اس وقت یہ کام سیکھا کہ جب ہم ایک اس پہ تھے۔ آج کل کے لوگوں کا زاویہ کیا ہے کہ بس مجھے کچھ مل جائے، اتنا مل جائے کہ جس سے میں گزر بسر اپنا کروں، بالکل۔ کہ ذریعے معاش دیکھو نا، بنائے میں جائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اب دیکھو نا الحمدللہ حکمت سے دلچسپی وہی رکھتا ہے کہ جس میں شوق و جستجو ہو، جنون ہو۔ جنون ہو، سبحان اللہ۔ اور جس میں جنون نہ ہو، ہم نسخوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہم نسخوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ ہمیں ہمارے مرشد نے ایسا بنایا کہ تم جہاں بیٹھو کوئی بیماری بتائے تم نسخہ لکھ کے اس کو دے دو، جا بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ میں نے بھی دیکھا، اور باقاعدہ طور پر آپ نے فرمایا نا کہ یہ وہ کرتا ہے کہ جس میں جستجو ہو، اور جس میں جستجو ہو وہ دوسروں میں جستجو پیدا بھی کر دیتا ہے، بالکل کر دیتا کہ ہے۔ میں جب یہ کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے جیسے فرمایا نا کہ تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ اور باقی آپ خود دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ آپ مجھ سے بیٹھے ہوئے کتنے نسخے پوچھتے تھے کہ مجھے اس کا بتا دیں، میں ہاتھ کیا کہتا تھا، لکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھو بناؤ۔
اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ اب مزاج پتہ ہو کہ مریض کا یہ معاملہ ہے، مزاج دیکھیں اور عمر دیکھیں. ہمیں ہمارے مرشد نے، ہمارے استادوں نے یہ فن سکھایا ہے. میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں اور میرے پاس کوئی دوا نہ ہو، کوئی جڑی بوٹی نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، میں پھر بھی مریض کا علاج کر دوں گا. سبحان اللہ، یہ اصل طب ہے، یہ ہے اصل طب. ہاں وہ نسخوں کی دنیا تو وہ اور دنیا ہے. ہاں. کہ جناب نسخے ابھی مل میں جائیں، مل جائیں. کشمیر میرا جانا ہوا تو میری نظر سے ایک بوٹی گزری، میں اس کو دیکھتے تکتا رہ گیا. میں اس کو دیکھ کے دیکھتا رہ گیا. اس کے بعد میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے بھیا خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بڑی کمال کی بوٹی ہے یہ. سبحان اللہ. بوٹی توڑ لی، لے کر آ گئے اور ایسے کو دیا کہ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے جسم میں، جس میں سے پس ریستہ تھا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ پیسے خالی اس کے زخم پہ لگا دیں. کہہ رہے ہیں زخم کھلا ہوا ہے. میں نے کہا لگا دو. لگا دیا. ایک دن میں زخم سوکھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرنگ ہو گئی پوری. ایک دن وہ دنیا بھر کا علاج کر لیا تھا اس مریض نے، دنیا بھر کا علاج کر لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر وہ ایسے لگانے سے جلن تو بظاہر ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوگی جی. کہ جیسے کسی نے آگ کا شعلہ رکھ دیا. مرچیں لگاتی ہیں. زخم کھلے سے مراد پورا نہیں کھلا ہوا تھا جو بائی پاس میں کھلتا ہے. نہیں وہ ہلکے سے جیسے زخم کھلا ہوا ہوتا ہے نا. لیکن اس نے کیا کمال کام کیا شاہ صاحب کہ ایک دن میں خشک کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. حضور خیر یہ تجربہ جیسے آپ نے فرمایا نا، اس طرح کا ایک تجربہ رہا ہے. کہ ہم خیر بلوچستان ہی گئے تھے بقرہ عید کے بعد. آپ کے ساتھ بھی ہوا یہ؟ جی. سبحان اللہ. وہ جب بھی مسکراہٹ ہے آپ کی. میں اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں نا، تو 2-4 کٹ لگ گئے تھے. تو راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی. اگلی والی گاڑی والوں کو فون کر کے ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جڑی بوٹی پر نظر پڑی تو اس کو میں نے لگا لیا. تو اس نے کیا جلن کی اور میں چہل قدمی رک ہی نہیں رہا تھا. وہ اترے، بولا حضرت کیا؟ میں نے کہا یہ جو بوٹی ہے نا بڑے کمال بوٹی ہے، اس کا ایسا سرور ہے کہ سبحان اللہ. بولا کہاں ہے؟ وہ دوسروں نے بھی لگا دی. تو پھر وہ جو اچھل رہے تھے آپ کو پتا تھا وہ بوٹی کون سی ہے؟ جی. تو وہ میں انشاءاللہ تو وہ ان کو صبر ہی نہ ہو، وہ ہوٹل ڈھونڈا انہوں نے، پانی پہ پانی ڈالے کہ حضرت یہ کیا کر دیا. لیکن حضور بلوچستان سے کراچی پہنچتے تک سب کی کھال واپسی آ چکی. اللہ اکبر. وہ کیا تھا پتہ ہے؟ وہ آگ کا دودھ تھا. اچھا آگ کا دودھ لگا دیا تھا آپ نے؟ لیکن وہ آگ کا دودھ نہیں تھا، وہ جھاڑ کے معنی ایک پتے تھے، میں نے پتے سمیٹوائے. تو وہ آگ کا دودھ کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ اینٹی بائیوٹک اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن اب آپ لوگ نہیں لگا لیے گا. جی. وہ چھوٹے بالکل ہلکے سے زخم پر. ہاں یہ بڑے بہت نازک ہے. میں نے اس طرح سے ایک دفعہ بتایا تو ایک شاگرد میرا وہ کان پہ ڈالنے کے لیے ڈراپ بنا کے لایا. میں نے کان پہ ڈالوں گا. میں نے کہا آپ مطلب طب کا ہم نے جو اصول دیکھا ہے نا تو وہ اپنی مرضی نہ کی جائے. اچھا آگ کے دیکھ سے یاد آیا مجھے، آگ کے جو پتے ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، جی بڑے کمال کے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک جادوئی تیل کا نسخہ بتاتا ہوں دردوں کے لیے. دردوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم سے کم 11 پتے بڑے والے آگ کے لے لیں. 11 پتے. ٹھیک ہے. اور کڑوا تیل لیں، تقریباً 1 کلو لے لیں اور اس کو پکنا شروع کریں. اس میں ایک پتہ ڈال کے نا چھوڑیں اور اس کو پورا جلا دیں. ایک کر کے پتہ ڈالتے رہیں اس تیل میں اور وہ چلتا رہے گا. اس میں مطلب دودھ بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، جیسے نارملی پتے توڑتے ہیں دودھ لگا ہوا ہوتا ہے. تر پتے ہوں. نہیں ہو تو اس کو توڑ کے تر کر لیں. اس میں تیل میں آپ ڈالنا شروع کر دیں ایک کر کے پتے جلتے رہیں گے. اس کے بعد سارے پتے جل جائیں گے. اس میں پھر آپ نے 1 پاؤ سجی کھار ڈالنا ہے. سجی کھار کالے سے وہ ہوتا ہے پتھر. صحیح. اور 1 پاؤ آمبا ہلدی کوٹ کر. ایک پاؤڈر ہوتا ہے اور ایک کوٹا ہوا ہوتا ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں ہاں مقشر ہوا چھلا ہوا کوٹا ہوا، وہ ڈال دیں اور اس کو پکائیں. اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ جل جائے. اس کے بعد اس کو چھان لیں. تیل اتنا سا نکلتا ہے اس میں،
पाव के बराबर। असल उसको जूस होता है, पाव से थोड़ा ज़्यादा है, पाव के बराबर तेल निकलेगा। सही, बाकी तेल जलेगा ना, जलेगा, लेकिन वो काले रंग का सिहा तेल होगा। उसके बाद आप अपने दर्द वाली जगह पे, ज़ख़म नहीं, ज़ख़म पे लगाने भी मत देना, सिर्फ दर्द वाली जगह पे जैसे आप आयोडेक्स बाम मलते हो ना, आप वो मलें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। शाह साहब टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा जादुई तेल है ये, टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और आपकी उस वाक़ये से मुझे नुस्खा याद आ गया, लोगों का भला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लेकिन बाकायदा तौर पे ये मैंने खुद बनवाया है अपने क्लिनिक पर। सुभान अल्लाह। हुजूर आपने ये बहुत अच्छा इरशाद फरमाया कि आम लगाने के लिए ये वो जो आग का दूध मैंने जिक्र ऐसे कर दिया है, वो आम लगाने के लिए नहीं है, नहीं होता, जहर होता है वो जी। लेकिन वो उस वक्त जिस काम के लिए इस्तेमाल किया तो वो फ़ायदा हुआ और वाकई ज़ख़म ऐसे सही हुआ कि अल्लाह अकबर। लेकिन हर ज़ख़म के लिए आग का दूध नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, ये भी याद रखिए। उसको बाकायदा वो कुश्ता करके फिर लगाया जाता है। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको और बताता हूँ जो हम अपने वालिद के लिए, मुर्शिद के लिए बनाते थे, पापा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है, अल्लाह। मैं और मजीद भाई, ये बात है आज से 25 साल पुरानी। तो हमारे वालिद उस वक्त क्या क्या इस्तेमाल करते थे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इबादत और रियाज़त में जब कमज़ोरी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए, और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए और कमज़ोरी के लिए, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। ये करते थे कि मियाँ हुज़ूर बोलते थे कि तुम एक काम करो, नर छुआरा लो, किशन खरमा जिसे कहते हैं, सुभान अल्लाह। उसमें से ना गुटली निकाल दो, सही, और बरगद के दरख्त पे चढ़ जाओ और उसको तोड़ते रहो, उसमें दूध डालते रहो। क्या? बरगद के दरख्त का दूध उसमें डालते रहो। सही। अच्छा, हम 11 छुआरे लेके जाते थे, कभी कभी ज़्यादा भी ले जाते थे, अबे तो बनाना होता था। अब छुआरा लिया और बरगद की जो छाल होती है ना वो तोड़ के रख लेते थे एक कपड़े के उसमें, और दूध उसमें डाल दिया करते थे। किसमें? छुआरे में। बस बरगद का दूध, आग का नहीं, बरगद का। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद छुआरे ले आते थे। उसके बाद जो उसकी छाल होती है ना, किसकी? बरगद की छाल जो होती है, लकड़ियाँ लटक रही होती हैं, छाल, दाढ़ी जो होती है, वो आप तोड़ लें। उसको साफ़ करके, थोड़ी सी हमारी वालदा थोड़ी सी लेती थी, उसको पानी में धोती थी और उसको 1-2 गिलास पानी में डाल के उसको पकाने दे देती थी। वो पकता था। उसके बाद जब वो 1 कप रह जाता था उसको छान लेती थी और फिर अलग से आधा किलो दूध लेती थी, उस पानी को दूध में डाल देती थी और वो एक छुआरा डाल देती थी और उसको पकाती थी। और वो दूध पकता था, थोड़ा कम हो जाता था। उसके बाद डेली उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देती थी दूध में, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देते थे। वो पकता था, उसके बाद उसको छान लिया करते थे। रोज़ाना जब तहज्जुद के लिए मौजूद होते तो वो उस वक्त वो दूध पीते थे रोज़ाना। सुभान अल्लाह। और उस वक्त माशाल्लाह हमारे वालिद मोहतरम की सेहत ये थी, ये माशाल्लाह चेहरा रोशन था। सुभान अल्लाह। अब तो खैर कमज़ोर हो गए, लेकिन ये मैं उस वक्त ये दवा तकरीबन सालों इस्तेमाल करी है। हम खुद लेकर आते थे, कभी हम नुमाइश जा रहे हैं, दरख्त ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उसकी जो छाल है ना शायद, आप उसको लोहे से नहीं काटना, लोहा नहीं लगना चाहिए उस पर। हम पता है क्या करते थे, हम कोई कांच की बोतल ढूंढते थे, कांच लेते थे, उससे काटते थे। और बरगद के दरख्त के फ़ायदे अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ ना, आप बोलोगे मैंने ज़िंदगी में बरगद के अलावा कोई दूसरी चीज़ यूज़ ही नहीं करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बड़े फ़ायदे हैं बरगद की दाढ़ी। अच्छा, मैं हमेशा वो नुस्खे ज़्यादा आपको तालीमात देता हूँ जो हमारे अपने हैं, जो मुजर्रब है, तजर्बात से गुजरे हों, फ़ायदा लिया हो, सही, वो बताते हैं। किताबी कलमी नहीं। किताबी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी वही जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। मतलब नीम हकीम ख़तरा जान ऐसे होगा ना कि वो जैसे अब एक चीज़ बता दी, अब वो वही मेरा शागिर्द वो ड्रॉपर बनाने के लिए, कान में इन्फेक्शन है करने के लिए वो मार देता बंदे को।
آنکھ میں ڈالے ڈائریکٹ تو اندھا ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو مطلب وہ اتنے خطرناک طریقے سے اگر ایک چیز سن لی تو اس کو کر لیا. جیسے وہ حکیم صاحب کا ایک ہی نسخہ سن کے وہ حکیم بن گیا تھا, وہ شاگرد, کہ وہ حکیم کسی گاؤں میں گیا تھا نا, تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ کھانا نہیں کھا رہا ہے. تو بولا اونٹ کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ خربوزہ کے باغ میں گیا تھا. بولا بالکل گیا تھا. تو خربوزہ پھنسا ہوا تو اس نے ایک اینٹ رکھی اور ایک اینٹ رکھی, ٹھک جو اندر خربوزہ ٹوٹا. بولا اب کھانا رکھو, پانی رکھو. وہ کھایا پیا. وہ شاگرد نے کہا ہم تو حکیم بن گئے. وہ آواز لگائی اس نے کہ ہے کوئی مریض؟ تو بولا میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی. میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی. وہ چیک کیا, اللہ اکبر. بولا یہ خربوزے کے باغ میں گئی تھی؟ بولا نہیں گئی تھی. بولا پھر نہیں علاج ہو سکتا. بولا بھائی اچھا علاج کرو, خربوزے کے باغ میں گئی تھی. بولا اچھا, وہ دو اینٹیں لاؤ, نیچے رکھی اور ٹک کر کے مارا نا اماں برابر. بولا اس کو پکڑ لیا. بولا مجھے تو یہی ایک نسخہ آتا تھا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ اس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان والا کام ہو جائے گا. بالکل بالکل. نیم ملا خطرہ ایمان, تو وہ خیر آدھی شریعت کی بات کر کے خود سے سمجھ لے, خود سے تشریح کرنے لگے تو ایمان کا خطرہ. بالکل 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 شاہ صاحب. ہم جسمانی بیماری سے تو ڈرتے ہیں لیکن روحانی بیماری سے ہم بالکل بھی نہیں ڈرتے. اب ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں شاہ صاحب. سبحان اللہ, آج کیا پیاری محفل لگی حضور. سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ, بڑا لطف ہوا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. تو آپ خیر کال اگر کال کا تو وقت نہیں رہا, اگر کیا کال نے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, وہاں باتیں کر لیں. ویب سائٹ www. باقی اپنے مسائل اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں یا اجازت لینا چاہتے ہیں یا عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر کنٹینیو چل رہا ہے. آپ اپنی ڈیٹیل اس میں لکھ کے واٹس اپ کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ویب سائٹ بھی ہماری سرچ کر سکتے ہو آپ. ویب سائٹ www.drabdulwali ہے. اور امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو خاص ہے, ان لوگوں کے لیے پسند آئی ہوگی. سبحان اللہ. آج تو جسم اور روح کے وہ تار چھیڑے کہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ حکمت کو نا روزانہ کچھ پوچھا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگا. بہت اچھا آج جو ہے ایک نیا سلسلہ جیسے شروع ہوا. آپ نے انٹرو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دیا تھا, میں نے اس میں سنا تھا. آپ نے حکمت کی بھی بات کی تھی, طب کی. سبحان اللہ. حکمت کے موتی. سبحان اللہ. حکمت کے موتی. اور خیر اہل بیت اطہار کا ذکر ہی شفا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. شروع کریں. اب روح کی غذا, روح کی دوا, بے شک ذکر الہی. ذکر الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله, 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 لا غالب
هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن بيده كل شيء وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله سبحانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر هو الحق
هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد. صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والوں پر سلامتی ہو، بولنے والوں پر سلامتی ہو، ذکر میں شامل ہونے والوں پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو سلامت رکھے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، سیدی مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، اور یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ایک نئے عمل، نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا
یا اللہ والحمد للہ یا رب العالمین صل علی نبی